ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کل 89 پیجز کر لیے تھے اور پیج نمبر 90 کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا زور۔ قرآن ہر شخص کے لیے رہنما، اس کا استاد اور مربی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک مقدس دستاویز سے زیادہ نہ ہوگی۔ دل و دماغ کو قرآن کے پیغام کے لیے کھولنے میں ذاتی کوششوں کی مرکزی اہمیت خود قرآن نے وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ ہمیں قرآن کے فہم کے لیے اپنے دلوں پر قفل لگانے کی شدید حماقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے قرآن پر غور و فکر کے لیے تدبر اور تفکر کی دعوت قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے۔ تم سنتے کیوں نہیں؟ تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ دعوت ہر انسان کے لیے نہیں جو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کس کے لیے ہے؟ نہایت اصرار کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ یہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن عباد الرحمن کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے۔ یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کو حیوانات سے بھی بدتر قرار دیتا ہے جو اپنی آنکھوں، کانوں اور قلوب کو دیکھنے، سننے اور غور و فکر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ جب تک آپ قرآن کے معنی نہ سمجھیں، جب تک یہ نہ جانیں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور جب تک اسے جاننے کے لیے ذاتی طور پر خوب کوشش نہ کریں، آپ قرآن کے حقیقی خزانے اور عظیم برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ دور اول کا طریقہ۔ وہ حدیث جس میں 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، دراصل قرآن کو سمجھنے کی ضرورت واضح کرتی ہے۔ یعنی اس صورت میں 3 دن میں سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جو شخص معنی نہیں سمجھتا یا جو اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ اس ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں متعدد مثالیں دی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کس طرح اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے کہا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک قرآن سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ بہت زمانہ گزر چکا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو ایمان لانے سے قبل مکمل قرآن دیا جاتا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ سے آخر تک تمام صفات پڑھ جاتا ہے، نہ اسے اس کے احکامات کی خبر ہوتی ہے، نہ ڈراووں کی اور نہ ان مقامات کی جہاں اسے توقف کرنا چاہیے۔ وہ اس پر اس طرح پھلانگتا ہے جس طرح کوئی جلوس میں بھاگنے والا پھلانگتا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک شخص کو قرآن کو بڑبڑانے کے انداز سے پڑھتے سنا تو فرمایا، اس نے نہ قرآن کو پڑھا نہ خاموش رہا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس قرآن کے پڑھنے پر غور نہ کیا جائے اس کے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں۔
ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اور پھر 4-5 راتیں اس کے ساتھ بسر کرتا ہوں، اگلی آیت پر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ زیر غور آیت پر اپنا تدبر مکمل نہیں کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن ہر شخص کے لیے کتاب ہدایت ہے تو جس طرح ایک سرتاپا عالم فاضل ہدایت پانے کا استحقاق رکھتا ہے، اسی طرح جزیرے کا ایک باشندہ بھی ہدایت کا مستحق ہے۔ اساتذہ یا کتابیں نہ ہوں تب بھی اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر آپ کو اس پر اپنا وقت لگانا چاہیے تاکہ اس کا فہم حاصل کریں، سمجھیں اور غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے لیے اس کے معنی سمجھیں اور معلوم کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ ذاتی مطالعے میں اندیشے۔ ضروری ہے کہ اس طرح کے کام میں جو خطرات پیش آنا لازمی ہے ان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور ان سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کر لیے جائیں۔ نمبر 1، یاد رکھیے کہ قرآن کا سمجھنا ایک وسیع اور کثیر الاطراف عمل ہے جس کی قسمیں، سطحیں، درجات اور کئی پہلو ہیں۔ آپ کو ان سب سے واقف ہونا چاہیے، اس لیے سمجھنا کہ دل کو غذا فراہم ہو اور اس لیے سمجھنا کہ فقہی نکات کا استنباط کیسے ہوتا ہے، ان دونوں میں لازماً فرق ہوگا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو جانچیے اور اپنی صلاحیتوں اور خامیوں کو اچھی طرح پہچان لیجیے۔ مثال کے طور پر ہدایت کے قرآنی ضابطے کا فہم، عربی پر آپ کی گرفت، حدیث اور سیرت پر آپ کی نظر، مستادر تک آپ کی پہنچ، ان سب کے بارے میں ٹھیک اندازہ کر لیجیے۔ نمبر 3، اپنے مقاصد کو ٹھیک سمجھ لیجیے اور اپنے مطالعے کے واضح اہداف طے کر لیجیے۔ کبھی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کیجیے جو آپ کی صلاحیتوں اور حدود سے ماورا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تو صرف نحو کے مسائل میں نہ الجھیے، اپنے آپ کو صرف درست لفظی معنوں تک محدود رکھیے۔ اگر آپ کو اسباب نزول، ناسخ منسوخ اور قدیم تفسیروں سے واقفیت نہیں ہے تو آپ قرآن سے اپنی ذاتی فقہ برآمد نہ کریں یا کسی خاص موقف کی تائید یا اس پر تنقید نہ کریں۔ نمبر 4، آپ کے جو نتائج مطالعہ امت کے تسلیم شدہ مفہوم سے مختلف ہوں ان کو حتمی نہ سمجھیں، نہ اس کی اشاعت شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، نہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ علماء کی رائے غلط ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مسترد کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو زیادہ نہیں تو ان کے برابر قابلیت کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اس ذمہ داری سے بری نہیں کرتا ہے کہ آپ جو کچھ قرآن سے اخلاقی طور پر درست پاتے ہیں اس پر عمل کریں اور جسے اخلاقی طور پر غلط پاتے ہیں اس سے اعتراض کریں۔ نمبر 5، اپنے محدود علم کی وجہ سے آپ اکثر اپنے نتائج کے بارے میں شبہ میں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جب تک کہ آپ مکمل تقابلی مطالعہ نہ کر لیں یا قرآن کے کسی خدا ترس عالم بعمل سے اس پر گفتگو نہ کر لیں، اپنے خیالات کو حتمی شکل نہ دیں۔ فہم کے درجات۔ ہم قرآن کے مطالعے کو قرآن کی درجہ ذیل آیت کے مطابق 2 درجوں میں تذکر اور تدبر میں تقسیم کر سکتے ہیں، تاکہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تذکر قرآن میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مختلف طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی متنبہ ہونا، نصیحت پانا، یاد کرنا، سبق حاصل کرنا، دل پر اثر لینا،
اس سے وہ عمل مراد لیا جا سکتا ہے جس میں آپ قرآن کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ جانیں کہ آپ کے لیے ان کا مطلب کیا ہے، وہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اسے دل تک جانے دیا جائے تاکہ قلب و ذہن اور عمل کے حوالے سے مناسب تبدیلی ہو۔ جو کچھ علم میں آئے اس کے مطابق عمل کرنے کا عزم ہو، اور آخری بات یہ کہ متعین کیا جائے کہ دوسرے انسانوں کو کیا پیغام پہنچانا ہے۔ تذکر فہم کی ایسی قسم ہے جسے اپنی اصل نوعیت کے حوالے سے حصول علم کے اعلیٰ درجے کی سعادت کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کو ہر لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں، تمام اہم اور کلیدی الفاظ کے مکمل مفہوم کو جاننے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں، آپ ہر آیت نہ سمجھتے ہوں، لیکن مجموعی پیغام، خصوصاً وہ پیغام جو آپ کے لیے ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جائے۔ قرآن کو سب سے پہلے سننے والوں نے اس کو سب سے زیادہ سمجھا اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ وہ شہر کے تاجر، کاشتکار، غلہ بان، شتر سوار اور بدو تھے۔ ان کی بغلوں میں تفاسیر، لغت اور صرف و نحو کی موٹی موٹی کتابیں نہ تھیں، نہ انہیں فلسفے، تاریخ، جغرافیے، آثار قدیمہ، بشریات اور عمرانی اور فطری علوم پہ دسترس حاصل تھی، مگر اس کے باوجود وہ قرآن سمجھنے میں سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ انہوں نے قرآن کے پیغام کو دل سے قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس لیے فہم کی یہ قسم ہر شخص کے لیے دستیاب ہے اور ہونا چاہیے، جو اس کے لیے کم سے کم ضروری شرائط پوری کرتا ہے۔ وہ کیا پاتا ہے، اس کی شدت اور درجہ اس کی صلاحیت اور کوشش پر منحصر ہے۔ یقیناً حصول علم کی معاون چیزوں سے اس عمل میں نئے پہلوؤں کا اضافہ ہوگا، زیادہ رسوخ حاصل ہوگا، نئی بصیرت ملے گی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پہ اعلان کرتا ہے کہ اسے سمجھنا آسان ہے، ہر مخلص متلاشی کے لیے یہ موجود ہے، اگر وہ صرف سمجھ کر پڑھے اور اس پر غور کرے۔ یہ وہ تذکر ہے جس کی طرف قرآن ہر دیکھنے والے، سننے والے، سوچنے والے کو دعوت دیتا ہے۔ یہ آیات اس مفہوم میں ہیں۔ ہم سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ یہ توجہ سے تذکر فہم کی کوئی نچلی سطح نہیں ہے۔ یہ تذکر فہم کی کوئی نچلی سطح نہیں ہے، یہ قرآن کا اصل بنیادی مقصد ہے۔ تذکر کے ذریعے ہدایت، نور اور شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی پوری زندگی کوشش کرنا ہوگی، اور اس عمل کے ذریعے آپ خود ذاتی طور پر ایسے زر و جواہر جمع کرتے رہیں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تدبر، فہم کا ایک دوسرا درجہ تدبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر لفظ، ہر آیت اور سورت کے مکمل معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں، اہم الفاظ، تشبیہات اور مثالوں میں پنہاں مکمل معنی دریافت کریں۔ آپ متن کا نظم اور اس میں جاری وحدت معلوم کریں۔ آپ مرکزی موضوعات کا تعین کریں، شان نزول، تاریخی پس منظر اور لغت کی باریکیوں میں جائیں۔ آپ مختلف تفاسیر کا تقابلی مطالعہ کریں۔ پھر یہ کہ آپ بندے کے اپنے خدا اور دوسرے انسانوں، خود اپنے آپ اور ارد گرد کی دنیا سے تعلق کے تمام مضمرات دریافت کریں۔ آپ افراد اور معاشرے کے لیے قوانین اور اخلاقی اصول مستبد کریں۔
ریاست و معیشت کے لیے قواعد و ضوابط، تاریخ اور فلسفے کے اصول اور انسانی علم کی موجودہ سطح کے لیے مضمرات معلوم کریں۔ اس طرح کے مطالعے کے لیے آپ کے اہداف و مقاصد کے لحاظ سے قرآن کے مختلف علوم کا وسیع اور گہرا علم درکار ہوگا۔ تذکر اور تدبر فہم کی دو ایسی علیحدہ قسمیں نہیں جن کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، یہ ایک دوسرے میں شامل ہوتی ہیں۔ چلیں آج یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد میں پھر پڑھوں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت میں نے تقریباً 15 منٹ کا پڑھ لیا ہے، اس سے میں کم کا ہی پڑھتی ہوں تاکہ سننے والے جیسے اکتا نہ جائیں، تو اب 2 شفٹوں میں آپ لوگ سن سکتے ہیں، کیونکہ میں جتنی زیادہ پیجز پڑھوں گی اتنی جلدی ہماری یہ بک پوری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ چاہے گا تو پھر میں کوئی دوسری کتاب شروع کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔